اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 66 ہو رہی تھی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا احوال بتایا ہے، اور اس میں سے ایک گروہ تو پکے منافق ہے نا، جو جان بوجھ کے غلطیاں کرتے تھے، اور جب پکڑے جاتے تو پھر بہانے کرتے تھے اور عذر پیش کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ لیکن دوسرے جو جن سے غلطی ہو جائے اور ان کو بعد میں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اور منافقین کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر منافقوں کو بعد میں غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ معافی مانگ لیں اور عذر لانے کی بجائے جو ہے وہ معافی مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کریں، تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 رویے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اس کو مان جائے اور توبہ کر لے، اور دوسرا رویہ ہوتا ہے کہ انسان نہ مانے اور غلطی پر اصرار کرنا شروع ہو جائے۔ جب انسان غلطی پر اصرار کرتا ہے نا، تو خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے پھر دلیلیں لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ یاد رکھیں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ سے بدتر ہے گناہ کا عذر پیش کرنا۔ یعنی یہ کہ اب آپ مان ہی نہیں رہے، آپ خود کو درست ثابت کر رہے ہیں۔ یہی چیز ہمیں آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقعے میں نظر آتی ہے نا، کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے بہانے نہیں کیے ہیں، انہوں نے غلطی کی معافی مانگی ہے کہ بھئی مجھ سے بھول ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور دوسری طرف شیطان کا کردار کیا آتا ہے کہ وہ اس نے کیا جو بھی کیا، اور اس کے بعد اس پر عذر تراشنے لگا اور مختلف طرح کے بہانے لانے لگا کہ چونکہ آدم کو مجھ پر فضیلت دے دی گئی اور یہ مٹی سے بنا، اور یہ اور سو on بہت سارے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ 2 کردار ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو لیکن عمل کی بہت گہری بات یہاں پر نکل رہی ہے کہ اور سٹارٹ ہی دیکھیں آیت کا کیسے ہو رہا ہے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ دیکھیں ہمارے دلوں کی حالت تو اللہ کو پتہ ہے۔ جو بھی انسان بہانے کرتا ہے، یعنی غلطی کرنے کے بعد جھوٹ بولتا ہے، اس پر دلیلیں لے کر آتا ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا دل کی حالت، تو کیوں نہ انسان مان جائے اور غلطی کو تسلیم کر لے، اور اللہ سے وہی بات ہے کہ اللہ سے وفادار ہو جائے، واپس آ جائے، لوٹ آئے کہ غلطی ہو گئی، بے وفائی ہو گئی، چھوٹی سی مجھے نہیں پتہ چلا، تو اب میں یا اللہ تیرے حضور میں حاضر ہوں۔ تو مجرم نہ بنے، جرم کرنے والا نہ ہو۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی، ہم نے 60 سے شروع کیا تھا۔ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم
بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. جی اگلی آیت میں فرمایا المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم ان میں سے بعض، من بعض بعض میں سے ہیں، یأمرون وہ حکم دیتے ہیں، بالمنکر برائی کا، وینہون اور وہ منع کرتے ہیں، عن المعروف نیکی سے، ویقبضون اور وہ بند رکھتے ہیں، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، مٹھی بند رکھتے ہیں یعنی خرچ نہیں کرتے، نسوا اللہ وہ بھول گئے اللہ کو، فنسیہم تو بھلا دیا انہیں، ان المنافقین بے شک منافق هم الفاسقون وہی فاسق ہیں۔ اب یہاں پر منافق مرد اور عورتیں کیا کرتے ہیں؟ الٹ کرتے ہیں جس بات کا اللہ نے حکم دیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو، لیکن یہ تو برائی کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کتاب و سنت میں اتنی زیادہ اہمیت آئی ہے کہ بعض علماء نے تو اس فریضے کو فرض کفایہ کی بجائے فرض عین سمجھ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض حالات میں واقعی فرض عین ہو جاتا ہے۔ یہ ہم پیچھے بھی اس کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں نا کہ بعض اوقات آپ ایسے حالات میں ہوتے ہو کہ ایڈٹ کوئی بھی دین کی بات کرنے والا پھیلانے والا نہیں ہوتا، تو پھر وہ آپ پر فرض عین بن جاتا ہے، اور کسی حد تک تو ہر بندے پر یہ فرض عین ہے، ٹھیک ہے۔ اور بڑے پیمانے پر اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر وہ آپ کے لیے فرض کفایہ ہے، کوئی دوسرا کر رہا ہے تو آپ کوئی اور کام کر رہے ہو یہاں، لیکن یہ جو ہے دین کا حصہ ہے۔ لیکن منافق مرد اور عورتیں کیا کرتے ہیں؟ اس سے الٹ کرتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سورۃ المنافقون میں آتا ہے آیت نمبر 7 میں شاید کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو رسول کے پاس ہے نا، اللہ کے رسول کے پاس جو لوگ ہیں ان پر خرچ نہ کرو تو وہ ٹل جائیں وہاں سے، یعنی کسی طرح بھی رکاوٹیں اس طرح کی کھڑی کرنا، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو ظاہر ہے ان کی معاشی حالت بہتر نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو دوسرے لوگوں کو یہ روکتے کہ ان پر خرچ نہ کرو، تو اگر خرچ نہیں کرو گے تو یہ پھر ٹل جائیں گے اور اسلام اس طرح نہیں پھیلے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کی یہ حرکتیں کرتے، اور حال ان کا کیا تھا؟ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی اب یہ تو پڑ گئے اپنے ہی نفس کی اس میں، اور اللہ کو انہوں نے بھلا دیا، تو ان کو بھلا دیا گیا، ٹھیک ہے، تو وہ بھول گیا ان کو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھول گئے۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ چیز ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ البقرہ میں بھی جیسے گزرا تھا کہ بھلانا تو دراصل ایک خامی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو خامیوں سے پاک ہے، کیونکہ ہم تو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح جب بیان کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، یا سبحانکا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، تو یہاں پر یہ عرب کے خاص محاورے میں یہ بات بولی گئی ہے اور اسے مشاکلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پیچھے جیسے گزرا تھا نا یخادعون اللہ وہو خادعوہم، ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کے بدلے میں دھوکے کا بدلہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دراصل جو بات مخاطب کے لیے کی جا رہی ہے نا، اسی کے برابر اس کو برائی کا بدلہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس میں یاد رکھیں کہ دو چیزیں بعض اوقات معنی میں جو ان سی ہیں ان کی جو ہے وہ مشاکلت ہو سکتی ہے، یعنی لفظی مشاکلت ہو سکتی ہے، لیکن ان کی معنوی مشاکلت نہیں ہوگی۔ جیسے آتا ہے نا کہ وہ تدبیر وہ چالیں چل رہے ہیں، تو جب اللہ کے لیے وہی چیز آتی ہے تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ جو بھلانے کی بات آئی ہے یہ ان کے عمل کے جواب میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں بھولنے والے، لیکن ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو کر رہے ہو تو بدلے میں تم بھلا دیے جاؤ گے، یعنی جب دوزخ میں پھینکے جاؤ گے تو وہاں پر پھر تم یاد نہیں رکھے جاؤ گے، استغفر اللہ۔ اور اس میں آپ جانتے ہیں نا کہ یہ جانے کتنے سال تک جہنم کے دروغہ کو پکارتے رہیں گے، اور اللہ جانے کتنے ہزار کے مجھے یاد نہیں آ رہا سالوں بعد وہ جواب دے گا کہ تم یہیں پر ہی پڑے رہو گے، استغفر اللہ۔ اور اسی میں آتا ہے نا کہ اب لیکن اس کے مقابل وہ بات یاد رکھیں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ اگر کہ تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو سب یاد ہیں، لیکن وہ کون سی خاص یاد ہے کہ جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اس کو جواب دیتے ہیں، اور اس کو بھی پھر یاد رکھنا اسی میں معنوں میں ہے، ٹھیک ہے۔
ان المنافقین هم الفاسقون، یہی فاسق ہیں، یہ حد سے بڑھنے والے ہیں، نافرمان ہیں، بات نہ ماننے والے ہیں، سرکش ہیں، حدیں توڑنے والے ہیں۔ اور پھر ان کے لیے نعوذ باللہ پھر عذاب کیا ہے؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، سارے ایک ہی کیٹیگری میں آگے نا۔ اور پھر یہ کہ ان میں جو ہیں، بلکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق تو جہنم کی سب سے نچلی تہ میں ہوں گے، اپنی بے وفائی کی وجہ سے بھی کہ، اور پھر یہ کہ چھپے چھپے وار جو انہوں نے کی ہے نا، یعنی دل میں منافقت رکھی اور ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کر دیا۔ اور کیٹیگری تو یہ وہی ہے کافروں کی، انکار کرنے والوں کی نا۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ نارا جہنم، جہنم کی آگے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان کا بھی وہی اب انجام ہے جو کہ کافروں کا ہے۔ یا حسبہم، وہ ان کو کافی ہے، استغفر اللہ تو بولی، یعنی وہیں پر ہی رہیں گے ہمیشہ۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور لعنت کی ان پر اللہ نے، تو پھر یعنی وہ رحمت کے مستحق نہیں رہے، وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا یعنی دائمی عذاب۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر اگر ذرا بھی منافقت ہے تو اس کو بھی نکال دے، ہمیں پاک کر دے منافقت سے ہم۔ پھر اس کے بعد فرمایا کلذین، مانن ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، کانو تھے وہ، اشدہ زیادہ شدید، منکم تم میں سے، قوتاً قوت میں، واکثر اموالن اور زیادہ مال، و اولادن اور اولاد میں، مال اور اولاد بھی ان کو تم لوگوں سے بہت زیادہ دیے گئے تھے۔ اب یہاں پر تاریخ کے قصوں سے سبق سنایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے ایسی اقوام تھی جن کی شان و شوکت تم سے بڑھ کر تھی، مال اور اولاد میں بھی زیادہ تھے، فاستمتعوا، تو وہ فائدہ اٹھا چکے، بخلاقہم اپنے حصے کا، فاستمتعتم تو تم بھی فائدہ اٹھا لو، بخلاقکم اپنے حصے کا۔ خلاق وہ حصہ ہوتا ہے جو انسان اپنی عادت، محنت یا اخلاق کی وجہ سے کماتا ہے، ٹھیک ہے، جو فضیلت وہ اپنے اخلاق، محنت یا عادت کی وجہ سے حاصل کرتا ہے نا۔ تو اب یہاں پر اگر منافقین کا حال لگایا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ظاہری جو ٹپ ٹاپ تھی وہ بھی بڑی اچھی تھی، باتوں میں بھی یہ بڑے ماہر تھے، تو اس طرح کر کے نا یہ اپنے دنیا کو بڑے اچھا کما لیتے تھے۔ اور تبوک پر بھی نہ جانے کی وجوہات یہی تو تھیں کہ مال سے پیار تھا اور اپنے کاروبار سے نکلنا ان کو پسند نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سے پہلے بھی تو ایسے ہی اقوام گزری ہیں جنہوں نے دنیا کے فائدوں کو خوب کمایا، وہ اپنا حصہ حاصل کر چکے، تو تم بھی اپنا حصہ حاصل کر رہے ہو۔ کمستمتع، جیسا کہ فائدہ اٹھایا، الذین، وہ لوگ، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم اپنے حصے کا، وخذتم اور تم گھسے، کالذی جیسا کہ وہ، خاضوا وہ گھسے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ خذتم کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ تم بھی انہی باتوں میں پڑے جن باتوں میں وہ پڑے تھے، جو وہ کرتے رہے وہی تم کر رہے ہو۔ اولئک حبطت، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے۔ حبطت ہوتا ہے اس کا لفظ آتا ہے جب کہ جانور کا اتنا چارہ کھا لینا کہ اس کا پیٹ پھٹ جائے، تو جب پیٹ پھٹ جاتا ہے تو سب کچھ بیکار ہو گیا نا۔ تو دنیا میں وہ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو کہ ان کے آخرت میں نہ کام آئیں گے۔ حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، انہیں کچھ ملے گا نہیں۔ واولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں جو کہ خسارہ پانے والے ہیں۔ استغفر اللہ توب الیہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں جون سی ہیں، جیسے پیچھے آیا فاسقون ہیں، حدوں سے بڑھنے والے ہیں، اور دنیا میں کتنے ہی کام ہیں نا جو انسان حدوں سے نکل کے کر رہا ہوتا ہے، فسق میں پڑ جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ فیشن کے نام پر جو کام شروع کیے جاتے ہیں اور اس میں حدود اللہ کی کس طرح سے جو ہے وہ صریحاً خلاف ورزی کی جاتی ہے، اسی طرح بدعات کے نام پر انسان حدوں سے کتنا بڑھتا ہے نا، اور اس میں ایسے پڑ جاتا ہے، خود تم کلذی خاضو، کہ انہی کاموں میں پڑ جاتا ہے، حالانکہ ان اعمال کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ اعمال تو دنیا میں ہی اکارت ہو جانے ہیں۔ استغفر اللہ توب الیہ۔ تو کانشیس لائف جو گزارنا نا وہ مومن کا کام ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں، چاہے وہ چھوٹا معاملہ یا بڑا معاملہ ہے، وہ کانشیسلی سوچتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس کا مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہے۔ ہر جیسے ایک بزنس مین ہوتا ہے نا، دو اور دو چار جمع کرنے کے چکروں میں ہی پڑا رہتا ہے، دو اور دو چار نہیں، پانچ کرنے کے چکروں میں پڑا رہتا ہے نا، بالکل اسی طرح مومن کو اتنا زیادہ باشعور ہونا چاہیے کہ وہ یہ جو فیشن کے نام پر مختلف شرعی حدود کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ بدعات کے نام پر، یا اور بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان حدوں سے نکل رہا ہوتا ہے، حدوں کو کراس کر رہا ہوتا ہے، اور دیکھا دیکھی جو، کیونکہ فیشن ہے ہی وہ چیز نا جو انسان دیکھا دیکھی اڈاپٹ کرتا ہے،
تو کہ شیطان نے اعمال سجا دیے ہوتے ہیں نا، تو وہ بالکل بھول جاتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کی ان پر مہر ہے کہ نہیں، تو وہ پھر دنیا میں بھی اعمال اکارت جاتے ہیں اور آخرت میں بھی جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ وہی دنیا میں کیسے اکارت گیا؟ اب آپ کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ دنیا بھی نہیں وہ کما پائے۔ ہاں، نہیں کما پائے نا، کیونکہ انہی کی اولادیں مسلمان ہو گئی تھیں۔ تو وہ جو سارا مال تھا وہ تو دین کی راہ میں خرچ ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے رئیس المنافقین کو ہی لے لیں، عبداللہ بن ابی کے بیٹے جو ہیں وہ عبداللہ ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے یعنی یہ منافقین کی اولادیں جون سی ہیں وہ اسلام کی طرف آ گئیں، اور آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ملنے والا نا ان کو ان کے اعمال کا، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر وہ اعمال نہیں کیے تھے، تو یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو مومن کو باشعور ہونا چاہیے، اور یہی ہم چیز یہاں سے سیکھیں کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ ہم اس کو دھیان سے چیک کرتے رہا کریں کہ یہ مجھے آخرت میں کیا فائدہ دینے والا ہے۔ جو آخرت کا ویژنری ہونا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے، کہ آخرت ہر وقت ہماری سوچ آخرت پہ ہی ہو۔ دنیا کا کوئی بھی کام کریں، گھر کے اندر آپ صفائی بھی کریں نا، تو اللہ کے لیے میں اس کو خالص کر لوں، اللہ کے لیے ہو اور یہ مجھے وہاں پر فائدہ دے دے، تاکہ ہم وہ ابدی خسارے سے بچ جائیں نا، کہ جس سے لوٹنا ممکن نہیں ہے، کیا انشاءاللہ۔ پھر فرمایا الم یاتہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس نبا خبر الذین من قبلہم، ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، نوح کی قوم کی، وعاد اور عاد، وثمود اور سمود، وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، واصحاب مدین اور مدین والے، والمؤتفقات اور الٹائی گئی بستیاں، اتتہم آئے تھے ان کے پاس رسلہم ان کے رسول، بالبیناتی واضح احکامات دلائل کے ساتھ، فما کانا تو نہیں تھا اللہ اللہ لیظلمہم کہ ظلم کرے ان پر، ولکن کانوا انفسہم لیکن وہ تھے اپنے ہی نفسوں پر، یظلمون بہت ظلم کرتے تھے۔ تو تاریخ میں سے کیا مثالیں سامنے لائی گئیں، خبر دیکھو تو ان لوگوں کے پاس آئی نہیں، اور ہمارے پاس بھی آئی۔ قوم نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا، وعادن اور عاد پر آندھی آئی تھی، سمود پر آسمانی چیخ اور زلزلہ تھا۔ پھر قوم ابراہیم ہے، نمرود کو آپ دیکھیں مچھر نے ہلاک کر دیا، اور کہتے ہیں ان کی قوم بھی جون سی ہے تباہ ہو گئی تھی۔ وہاں اصحابی مدین اور مدین والوں پر بھی زلزلہ آیا، بادل میں آگ بھی ان پر آئی۔ والمؤتفقات، اور یہ تو صدوم کی بستیاں آپ جانتے ہیں الٹائی گئی تھیں، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کو اتنی بلندیوں پر لے جایا گیا انسانوں اور جانوروں سمیت کہ آسمانوں پر فرشتوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، استغفر اللہ۔ اور پھر جب جتنی بلندی پر لے جا کے جب ان کو نیچے مارا گیا ہے، تو نیچے تو ظاہر ہے پانی ہوتا ہے، وہ پانی ان کے اوپر آ گیا، اور اب وہ سب کچھ جو ہے یعنی آپ چیک کریں تو آپ کو سب کچھ وہ سامنے ہے آپ کے نا، یعنی ہمارے پاس بھی یہ خبریں پہنچ چکی ہیں، اور صرف قرآن کے ذریعے نہیں بلکہ یہ چیزیں پروف ہو کے سامنے آ رہی ہیں۔ اور پھر اسی طرح ابھی یہ جو اوپر پڑھا نا ہم نے، یہ جو عاد پر آندھی آئی ہے، تو اس آندھی کا احوال بھی وہ مجھے اس دن کا بچہ بتا رہا تھا کہ یعنی گوگل پر پھر چیک کیا گیا تو کسی جگہ پر یعنی 8 راتیں اور 7 دن آندھی کا عذاب رہا نا، تو وہ ایک گہرا قسم کا صحرا بن چکا ہوا ہے وہاں پر نا، استغفر اللہ، یعنی وہ ساری چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ سامنے آتی چلی جا رہی ہیں، استغفر اللہ۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، سب کچھ ان کو بتایا گیا تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنے ہی نفسوں پر ظلم کیا، وہ اسی دنیا میں ہی پڑے رہے، اسی کی میں ہی انہیں وہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی، نہ ان کو عذاب دینے کا شوق تھا، نہ ضرورت تھی، لیکن انہوں نے جس طریقہ زندگی کو اختیار کر لیا اسی پر جمے رہے، سرکش رہے، تو وہ راستہ ہی ہلاکت اور بربادی کا تھا۔ اور حالانکہ اس بات کی اطلاع ان کے رسول ان کو دے چکے تھے، اور کیسے کیسے عذاب پھر ان پر نعوذ باللہ آئے۔ اگر آپ کہیں تو تھوڑی سی آیتیں جو ان سی، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، آیت نمبر 71 ہے، والمؤمنون، اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء بعض کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، جیسے منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اولیاء سرپرست، ولی مددگار کو کہتے ہیں نا، اسی طرح سے مومن مردوں اور مومن عورتوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے کے مددگار ہیں، کیونکہ پیچھے بھی جو کام آیا نا وہ مدد کے بغیر ہوتا بھی نہیں ہے۔ کیا کام کرتے تھے منافقین؟ کہ نیکی کے کاموں سے روکتے تھے اور بدی کے کاموں پر ابھارتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب مومن مردوں کو جو حکم دیا گیا وہ کرتے ہیں، یا مرونا، وہ حکم دیتے ہیں بالمعروف ہی معروف کا، وینہونا، اور وہ روکتے ہیں عن المنکر منکر سے، اور منکر جو ہے وہ یعنی جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو بھی ناپسندیدہ چیز ہے جس کو عقل اور شریعت غلط قرار دیتی ہے نا، جس کو وہ یعنی منع کرتی ہے جس سے، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ، اور معروف کیا ہے؟ جو کہ عام ہے، جو اچھائی ہے، جس کا حکم شریعت نے بھی دیا ہے اور جو معاشرے میں بھی معروف ہے،
تو اس کا حکم دینا اور منکر سے روکنا یہ مومن مرد اور مومن عورتیں کرتی ہیں، اور یہ کام جو سا ہے ایک دوسرے کی سرپرستی کے بغیر ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے فرمایا گیا نا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں اچھا برائی اتنی زیادہ پھیل رہی ہے اس کو کیا کریں، تو بھائی رکیں اس بات سے کہ اس میں ذرہ برابر بھی تعاون نہ کریں۔ اگر آپ تعاون نہیں کریں گے نا تو تعاون کے بغیر برائی اور گناہ بھی نہیں پھیلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، جیسے ابھی فیشن ہی کی بات ہو رہی تھی، فیشن کی دوڑ جب شروع ہوتی ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پھر مارکیٹ میں بھی وہی چیز عام ہو جاتی ہے اور فیکٹریز میں بھی وہی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں جس کو سبھی دیکھا دیکھی بائی کر رہے ہیں، رائٹ؟ تو جو ہے اولیاء یا ولی ہونا، سرپرست ہونا، مدد کے ساتھ آگے بڑھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور اس میں جماعت کا بھی نکل رہا ہے نا کہ، اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ کام کیسے ہوتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو تھام لینے سے، نیکی کے کاموں پر ابھارنا، خود بھی کرنا، دوسروں کو بھی پھر ان کی بھی سرپرستی کرنا، ان کی بھی مدد کرنا، اور ہمیں خود بھی مدد چاہیے ہوتی ہے نا، ادروائز تو عموماً جیسے ابھی بتایا نا کہ شیطان ہمارے برے اعمال کو سجا دیتا ہے، تو ہم کتنی دفعہ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں بار بار جماعت کے ساتھ جڑنے کی، اس کو پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، نئی نئی چیزیں سیکھنے کے لیے کہ کس طرح سے یعنی اس پر جمع جائے اور کس طرح سے حکمتیں سیکھی جائیں، اور کیا کرتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمازوں اور زکوٰۃ کا قیام یہ ضروری ہے، یعنی صرف خالی یہ نہیں ہے کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر لیں اور آپ کی اپنی زندگی جو ان سے عبادات سے خالی ہے، نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر آپ صرف نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ دے رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ کامیاب ہیں، نہیں، وہ جو ایک جب آپ امت مسلمہ میں داخل ہوگے نا تو نیکی کا حکم کرنا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اور برائی سے روکنا جو ہے وہ ضروری ہے، آپ پر لازم آتا ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، یعنی اس کا حکم ماننے والے ہیں۔ پیچھے منافقین کے بارے میں کیا آیا؟ وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، بات نہیں مانتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے گا، اور رحمت جس پر ہو جائے گی وہ جنت میں جائے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب زبردست حکمت والا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے فیصلوں پر اور حکیم ہے اپنے معاملات یعنی احکامات کو صادر کرنے میں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وعد اللہ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں سے، جناتن، ایسے باغات کا، تجری بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ومساکن، اور مساکن یعنی ایسے قیام گاہیں، طیبتاً، پاکیزہ ہیں، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغوں میں، اور جنت عدن جو ہے وہ عدن کا نام بھی ہے، یعنی جنت کا نام بھی ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ نعمتیں تو وہاں پر ہیں ہی جو ہمیشہ کی رہنے والی ہیں، لیکن اس میں جو رضامندی اللہ تعالیٰ مومنوں پر اپنی اتاریں گے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ذالکہ، یہی چیز ہوا وہ الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر جنات کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ہمیشہ کی نہریں ہیں ان باغات کے نیچے سے، اور ہمیشہ رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا وہ سلیمان علیہ السلام کا وہ محل یاد کر لینا جس میں ملکہ بلقیس کو بلوا کے تو چلایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو سبحان اللہ، دنیا میں ہی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دکھائی تھیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے نیچے ہوں، یا یہ کہ وہ جو جیسے ہم پہاڑی علاقوں میں اوپر گھر ہوتے ہیں نا اور نیچے نہریں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور مساکن طیبہ، اور پاکیزہ قیام گاہیں، ٹھیک ہے؟ اور پاکیزہ ہر لحاظ سے، لفظی اور معنوی اعتبار سے، اور وہاں پر کوئی شور ہنگامہ اور کوئی وہ ٹینشن اور ڈپریشن اور ایسی چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو جگہ ایسی ہو نا تو پھر وہ طیبہ بھی نہیں رہتی نا، کہ وہ آپ کو ذہنی سکون نہیں دے رہی ہوتی۔ فی جناتی عدن، عدن کے باغات میں، عدن جو ہے وہ اگر اس کو ہم اسم علم لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدن نام ہے جنت کا، جیسے اور بھی نام ہے، جیسے 7 جنتوں کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں نا، اس میں جنت النعیم ہے، دار الخلد ہے، دار الخلود ہے، دار الجلال ہے، اور اسی طرح فردوس ہے، دار السلام ہے، ٹھیک ہے؟ 7 طرح کی جنتیں، عدن انہی میں سے ان کا ایک نام ہے۔ اور جنت عدن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمایا، اور اس میں جو ان سے یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے ہیں، اور اگر اس کو اسم صفت کے اعتبار سے لیں تو یہ جو ہے نا عدن جو ہے مادن سے بھی آپ لے سکتے ہیں، مادن کان کو کہتے ہیں نا، تو کانوں میں آپ یہ دیکھیں کہ
وہ جو جواہرات چھپائے گئے ہوتے ہیں وہ ہمیشگی کے لیے لمبے عرصے کے لیے ہوتے ہیں. کوئی بھی نمک کے کان کو بھی چاہے آپ ذہن میں لے آئیں تو کتنے عرصے سے نمک وہاں پر جو ان سے رکھ دیا گیا ہے. تو جنت عدن کی بھی نعمتیں کیا ہیں؟ لازوال ہوں گی، اور خوشیاں بھی لازوال ہوں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ خوشیوں کا ذکر اس لیے کرنا ضروری ہے کہ نعمتیں ہمارے پاس بھی رہیں نا تو ہم ان سے بور ہو جاتے ہیں. وہاں پہ بوریت کوئی نہیں ہوگی. جو خوشیاں ہیں نا وہ لازوال ہوں گی. یہ نہیں ہوں گی کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہوں اور اس کے بعد آپ پھر نئی چیزیں تلاش کریں. اور اس سب سے بڑھ کر ورضوان من اللہ اکبر، اس کے لیے ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ صحیح حدیث میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے کے بعد پکارے گا. جنتی لبیک کہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اب تم خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے پروردگار کیا اب بھی ہم خوش نہ ہوں گے جبکہ تو نے ہمیں یہاں پر ہر طرح کی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں ان سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت نہ عطا کروں؟ جنتی پوچھیں گے یا پروردگار ان نعمتوں سے افضل اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں تم پر اپنی رضا اور خوشنودی اتارتا ہوں اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا. یہ بخاری کتاب التوحید کی حدیث ہے جو باب کلام الرب مع اہل الجنہ کے بارے میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر کلام کریں گے اپنے یعنی اہل الجنہ سے. سبحان اللہ. کیونکہ دنیا میں انسان عمل کر بھی دے نا تو پھر وہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا وہ رہتی ہے نا بے چینی، کے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ راضی ہے مجھ سے کہ نہیں. لیکن وہاں پر ہمیشہ کی رضامندی اللہ تعالیٰ اتار دیں گے مومنین پر، جنتیوں پر. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے نا، اس کے لیے انسان کوشش کرے. اور جو پچھلے جو آیات میں آیا نا اولئک هم الخاسرون، اس کے برعکس یہاں پر جو آ رہا ہے ذالک هو الفوز العظیم. ٹھیک ہے، ایک طرف بڑا خسارہ ہے اور ایک طرف ہمیشہ کی کامیابی ہے. تو انسان چن لے کہ اس کو کیا چاہیے. لیکن یہ جو جنتیں ہیں ان کا سودا کرنا کوئی آسان نہیں ہے. اس کے لیے اپنی سستی، غفلت، سارے شکوک و شبہات اور یہ تمام کو چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے، قربانیاں دینی پڑیں گی. قربانی کے درجے پر کام کریں گے نا تو پھر ہی کچھ حاصل ہوگا. نیند کی قربانی ہے، اولاد کی، مال کی، بہت ساری چیزوں کی. ٹھیک ہے، کیریئرز کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں دنیا میں. اور دوسروں کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ منافقین کے مال اور اولاد جو ان سے نا لوگوں کو عجب میں ڈالتے تھے کہ ہیں اتنے یہاں تک پہنچ گئے یہ لوگ اور ہمارے پاس کیا ہے. ہمارے پاس یہ جنتیں ہیں، ان کا تذکرہ کیا کریں، ان سے خود کو بھی خوش کریں اور اپنے بچوں کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی، کہ ہماری نظر تو اس پہ ہونی چاہیے. دنیا کی جو فانی نعمتیں نا اس پر ہم نظر نہ رکھیں. ٹھیک ہے، یہ دنیا کے لیے چاہیے ہیں لیکن نظر ہماری مساکنہ طیبہ پہ ہو اور جنات تجری من تحتها الانہار پہ ہو، جنتی عدن پہ ہو انشاءاللہ. اور رضوان من اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی چیز ہے. الفوز العظیم بڑی کامیابی ہے جس کے لیے انشاءاللہ ہم نے کوششیں کرنی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا مددگار ہو جائے، ہمیں دین کو سمجھنے، سیکھنے اور پھر اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے. اور اس میں جو آیت نمبر 71 میں بات ہوئی ہے نا کہ امر کا حکم دینا اور منکر سے روکنا، یہ ہوگا بھی تبھی جب ہم دین سیکھیں گے. ٹھیک ہے، کس امر کا حکم دینا ہے یہ پتہ ہوگا تو پھر ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سیکھنے والا، سکھانے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تھوڑی سی تلاوت آپ کی رہ گئی، وہ سن لیں آپ. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون
خاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم